اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ محترم اور قابل قدر ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں عید مباہلہ کی عظیم مناسبت کے موقع پر الرسالت چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے اور الرسالت ٹی وی کے مینجمنٹ کی جانب سے تمام شیعیان جہان، علماء، مراجع، مجتہدین اور فقہائے جلیل القدر کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ بالخصوص پردہ غیب میں رہنے والے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے مباہلہ ایک عظیم مناسبت ہے، ایک عظیم عید ہے۔ بہت ساری جنگیں ہوئیں جس میں عالم اسلام کو کامیابیاں میسر ہوئی ہیں، فتح و نصرت اللہ کی طرف سے میسر ہوئی ہے۔ لیکن دوسری جنگوں میں اور یہ مباہلہ والی جنگ میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ دوسری جنگیں تلواروں اور دنیا کے مادی اسلحوں سے مربوط تھی، لیکن یہ عید مباہلہ میں جو دشمنوں سے جنگ ہوئی وہ کردار کی جنگ تھی اور عصمت کی جنگ تھی۔ وہاں عین ممکن تھا کہ دشمن اپنی مادی طاقت کو بڑھا کر فتح حاصل کر سکتے، لیکن یہاں عصمت کے مقابلے میں جنہیں اللہ نے عصمت عطا کر کے بھیجا ہے ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ان کی یقیناً شکست ہے اور انہیں شکست کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال 24 ذی الحجہ جس کی ایک مناسبت یہ عید مباہلہ کے عنوان سے ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی مناسبتیں روز مباہلہ سے منسوب ہیں۔ جیسے 24 ذی الحجہ ہی وہ تاریخ ہے جس میں مولا متقیان امیر بیان نماز کی حالت میں اور حالت رکوع میں انگوٹھی سائل کے حوالے کیا تھا، جس کے نتیجے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 آیت نمبر 55 کا نزول ہوا تھا۔ انما ولیکم اللہ، یعنی بے شک خدا، رسول اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ مومنین کے ولی ہیں اور سرپرست ہیں۔ اس کے علاوہ بعض روایات کے مطابق آیت تطہیر کا نزول بھی اسی دن ہوا ہے، یعنی 24 ذی الحجہ ہی کو آیت تطہیر کا نزول ہوا تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق حتیٰ سورہ دہر جو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں مکمل سورہ نازل ہوا ہے وہ بھی آج ہی کے دن نازل ہوا۔ تو یہ کئی ساری مناسبتیں ہیں، لیکن اس میں عظیم مناسبت جو روز مباہلہ کے اعمال سے مربوط ہیں وہ مباہلہ ہی ہے۔ مباہلہ میں کچھ اعمال ہیں جن کا تذکرہ کر دینا ناظرین اور ناظرات کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے، یقیناً ان کے لیے مفید ہے۔ تو سب سے پہلے روز مباہلہ کے اعمال میں سے روزہ رکھنا ہے، یعنی جو ثواب غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ہے وہی ثواب مباہلہ کے دن بھی روزہ رکھنے کا بیان کیا گیا ہے۔ یعنی 60 سال کی عبادت کا ثواب کم از کم اسے ملتا ہے اور 60 سال کے گناہوں کا کفارہ اسے ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اس کے علاوہ غسل ہے مباہلہ کے دن، ایک مستحب غسل، اسے بھی انسان بجا لائے۔ اور تقریباً ظہر سے
تھوڑی دیر پہلے یعنی آدھا گھنٹہ کم از کم ظہرین کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ بالکل وہی نماز کا طریقہ ہے جو آپ نے غدیر کے موقع پر بجا لایا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نیت کرے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں عید مباہلہ کی قربتاً الی اللہ۔ دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اور 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ جیسے ہی یہ نماز مکمل ہوگی مستحب ہے انسان اپنے مصلی پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ وہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہتا رہے۔ اور انسان یہ عمل انجام دیتا ہے تو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان یہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا خداوند عالم اسے 100 حج، 100 عمرہ اور 100 مرتبہ راہ خدا میں جہاد کرنے کا ثواب اسے عطا کرے گا، اور 70 مرتبہ استغفار کہنے کے بعد وہ خدا سے مغفرت طلب کرے گا تو اس کے سارے گناہ انشاءاللہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو 2 رکعت نماز، پھر اس کے بعد 2 دعائیں ہیں۔ ایک دعائے مباہلہ کے نام سے ہے، مفاتیح الجنان میں ہے، انشاءاللہ اس کی PDF مومنین کے لیے شیئر کر دی جائے گی۔ انسان کوشش کرے اس کی تلاوت کرے اور اسے پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، مختصر دعا، جو آج کے دن یعنی مباہلہ کے دن پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وہ انشاءاللہ اسی کلپ میں اس کی فوٹوز، دعا کی فوٹوز کہ دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اگر وہ دعائے مباہلہ نہ پڑھ سکتا ہو تو کم از کم جو دعا ہم یہاں فوٹوز کے ذریعے پیسٹ کریں گے وہی دعا آپ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے مباہلہ کے دن ایک اور مستحب عمل زیارت امیر المؤمنین ہے، اور سب سے مہم جو مباہلہ کے دن ضروری ہے وہ زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت ہے۔ یہ اعمال ہیں، انسان اسے بجا لائے، یہ شروع سے لے کر آخر تک بھی انسان اعمال بجا لاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب اسے خداوند عالم عطا کرتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ بہرحال خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو آج کے دن کے اعمال، روز مباہلہ کے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک بار میں الرسالت چیریٹیبل ٹرسٹ یشونت پور کی جانب سے سبھی ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔